الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل طاعتہ اجمعین، اما بعد۔ ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا گیا، من نجات یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے، یعنی نجات کا راستہ کیا ہے، وہ کون سے امور ہیں جنہیں اختیار کر کے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور یہ سوال چونکہ مطلق ہے، اس لیے نجات کی بات بھی مطلق ہی ہوگی، یعنی دنیا کی جو مشاکل ہیں یا فتنے ہیں ان سے نجات، یا مرنے کے بعد جو قبر کے احوال ہیں وہاں پہ نجات کا معاملہ، اور قیامت قائم ہونے کے بعد جو مختلف عرصات اور گھاٹیاں ہیں ان میں نجات کی صورت۔ یہ سوال مطلقاً آپ سے پوچھا گیا۔ کہ اب انسان اپنے مفاد کو معاشرے کے مفاد پر فوقیت دیتا ہے، زمین میں فساد ہو جاتا ہے، میں پہلے حاصل کر لوں، مجھے فائدہ ہو جائے، کرپشن، لوٹ مار، رشوت، چوری، ڈاکہ، یہ ساری چیزوں کی بنیاد یہ مفاد پرستی ہے کہ انسان صرف اپنے فائدے کو سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ پورا معاشرہ جس نقصان میں مبتلا ہوتا رہے، جو اسے سزا بھگتنی ہے، جس کا جو نقصان ہو مجھے فائدہ ہو گیا ہے، لہذا میں اپنے فائدے کو سوچوں۔ یہ ہے فساد فی الارض۔ جب ان کی اس حرکات کو دیکھ کر کے اس طرح سے فائدے سمیٹ رہے ہیں، منافقین متعین تھے ان کی اصلاح کی خاطر، اور یہ بھی دیکھیں فائدہ ہے کہ اصلاح کسی کی روکی نہیں جائے گی، بار بار اسے سمجھایا جائے گا۔ ان کی اصلاح کی خاطر جب انہیں کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم فسادی نہیں ہیں۔ اب یہ فساد کس طرح پھیلا رہے ہیں آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، کہ جس میں سر فہرست منافقت ہے۔ ان فساد میں سر فہرست منافقت ہے کہ دل میں کچھ اور زبان پر کچھ، یہ فساد ہے۔ نمبر ایک، لوگوں کو دھوکہ دینے سے فساد پھیلتا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو، مومنوں کو دھوکہ دیا، دل میں کفر رکھ کر، زبان سے اسلام کا اظہار کر کے وہ فائدے سمیٹنے کی کوشش کی جو اسلام کی بنیاد پر تھے۔ دھوکہ معاشرے میں کسی بھی نوعیت کا ہو، کسی بھی نوعیت کا، یعنی والدین کا اپنے بچے کو دھوکہ دینا، بچے کا اولاد کا اپنے ماں باپ کو دھوکہ دینا۔ ٹوٹل جو اسم ہیں، اسماء مرفوعہ جو نومینیٹو کیس میں آتے ہیں وہ 8 ہیں، ان میں سے انشاءاللہ آج ہم 5واں پڑھیں گے۔ جو 5واں اسم ہے جو نومینیٹو کیس میں آتا ہے ہمیشہ، اور اس کے اوپر ہمیشہ پیش آتی ہے، وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ان اور اس کے اخوات۔ اخوات عربی زبان میں بہنوں کو کہا جاتا ہے، یعنی مراد یہ کہ جو ان جیسے اور حروف ہیں، یہ بیسکلی لیٹرز ہیں، کچھ ورڈز ہیں، انا، انا، کانا، لاکن، لیتا، لعل، یہ کچھ ورڈز ہیں، یہ حروف کہلاتے ہیں۔ مطلب یہ اسم نہیں ہے، یہ فعل نہیں ہے، لیکن یہ اسم کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر رفع، پیش، زبر، اس قسم کا جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان کو ہم کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل، یعنی انا، انا، کانا، لاکن، لیت، لعل، یہ 6 اسماء ہیں۔ ان کو ہم کہتے ہیں حروف، حرف کی جمع مشبہ بالفعل، مشبہ بالفعل، وہ حروف جو فعل کے مشابہ ہیں، سملر ٹو ورب ہیں۔ ہمارا السکن درس کا عنوان ہے، اور ہمارا 25واں درس ہے جس کا عنوان ہے الکلام۔ الکلام سے مراد کہ آپ کو بات چیت کرنا سکھایا جائے گا کہ کلام کیسے کرنا ہے، محادثہ کیسے کرنا ہے۔ تدریب ثانی ہے ہماری، سیکنڈ ایکسرسائز ہے تبادل سوال والجواب مع زمیلک کما فی المثال۔ سوال و جواب کا تبادلہ کیجئے اپنے ساتھی، اپنے کلی کے ساتھ، جیسا کہ مثال میں آپ کو سکھایا جا رہا ہے۔ مثال دیکھ لیجئے۔ مثال ہے ہمارے پاس ایک اشقۃ کی تصویر ہے، اشقہ فلیٹ۔ مثال ہے اس کی، طالب اول، اسٹوڈنٹ اول یا فرسٹ کیریکٹر جو ہوں گے وہ سوال کریں گے، ارید مشاہدۃ الشقۃ، ارید مشاہدہ الشقۃ۔ مشاہدہ کہتے ہیں دیکھنے کو، ویو کرنے کو۔ الشقہ فلیٹ،
یہ سوال ہے یا یہ کلام ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ فلیٹ دیکھ لوں. طالب ثانی سیکنڈ کریکٹر سیکنڈ کلی کیا جواب دیں گے؟ تفضل هذه هي شقۃ، یہ لیجئے، تشریف لائیے، یہ رہا وہ شقہ، یہ رہا وہ فلیٹ. یعنی حروف کے مخارج اور کس طرح حروف ادا کیے جاتے ہیں اور کس طرح ان کو ادا کرنا چاہیے، تو یہ آج ہم پڑھیں گے اور سیکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. حروف کے مخارج کا بیان، یعنی حروف جو ہیں وہ کس طرح ادا ہوتے ہیں، کہاں سے ادا ہوتے ہیں، کیا ان کے مخارج ہیں، وہ ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ہم مخارج کا جو لفظ ہے اس کو حل کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مخارج کہتے کس کو ہیں. جو تجوید میں ہم مخارج یا مخرج کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے. سب سے پہلے مخارج کا جو لغوی معنی ہے، لغتاً یعنی جو اس کا لغوی معنی ہے وہ کیا ہے کہ یہ مخارج مخرج کی جمع ہے. تین اجزاء ہوں گے جملے کے اندر، فعل، فاعل اور مفعول، تو اسے فعل متعدی کہتے ہیں. اس کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں جملے کی طرف، چونکہ فعل کے بعد فاعل کی ضرورت ہوتی ہے اور فاعل اسم ہوتا ہے، اور اس اسم کی جو صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ وہ یا تو غائب ہوگا یا پھر حاضر ہوگا یا متکلم ہوگا. ان تین میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا. فعل کا جو فاعل ہے یا تو وہ غائب ہوگا. غائب کسے کہتے ہیں؟ وہ ہے جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو، یعنی جس سے بات کی جا رہی ہے وہ موجود نہیں ہے. میں نے کہا ضرب زید، زید نے مارا ہے، اب زید موجود نہیں ہے، اسے غائب کہیں گے. اور اگر میں بات کر رہا ہوں سامنے کسی سے، اسے ہم حاضر کہتے ہیں. جیسے حاضر وہ ہے جس سے بات کی جائے، جس سے میں کہوں آپ